آپ سمجھتے ہیں کہ اس سمٹ کے نتیجے میں جو ملکی سیاست ہے اس میں بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کسی چیز کے اوپر یہ ایگری کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ معاملات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایگری کر جاتی ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ ہم نے پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ون پیج ہو جائے گا سیاسی جماعتوں کا؟ دیکھیں قاسمی صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ملکی مفاد سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آج کی جو پوزیشن ہے وہ جس قسم کے رویے کا اظہار کر رہی ہے تو یہ کہتی ہے کہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا. تو میرے خیال میں اگر یہ روش رہے گی تو پھر کوئی بھی سیاسی حکومت جب بھی ملکی ترقی، ملکی خوشحالی یا ملکی معیشت کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کرے گی تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ غیر ملکی مہمان ہیں، شنگھائی سمٹ ہے، حکومت کے لیے بڑی اس کی امپورٹنس ہے کہ پاکستان میں یہ سمٹ ہو رہی ہے. اس موقع پہ حکومت کو دباؤ میں لانے کا طریقہ یہی ہے کیونکہ ہمارے لوگ گرفتار ہیں، ہماری گرفتاریاں ہوئی ہیں، ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، تو حکومت میں دباؤ کا یہ اچھا موقع ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری سیاست کی بدقسمتی رہی ہے اور آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں. کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں دو قدم پیچھے ہٹ جائیں تو اس میں کوئی حرج ہوتا نہیں ہے، لیکن اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ کوئی فریق بھی دو قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور جب آپ دو قدم پیچھے نہیں ہٹتے تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور جو آرگیومنٹ ہے اس میں ملک صاحب، کے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں کراچی میں. اب وہ جو احتجاج ہو رہا تھا وہ حکومت کے خلاف بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ ویسے ہی احتجاج کر رہے تھے، لیکن ایک روش چل پڑی ہے کہ کسی کو بھی احتجاج نہیں کرنے دینا. تو اسی ماحول میں اور اسی موڈ میں پولیس نے پھر اسی قسم کی کارروائی ان لوگوں کے خلاف بھی کر دی. اب یقیناً حکومت کے لیے بھی وہ باعث ایک طرح سے شرمندگی ہے، امبیرسمنٹ کا ان کو بھی سامنا ہے سندھ حکومت کو. لیکن اس میں بڑی جو پکچر یہ ہے کہ جب آپ ملک میں ماحول ایسا بنا دیں گے، کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، تو پھر سسٹم ایسا ہو جائے گا کہ وہ پھر ایک جماعت تک محدود نہیں رہے گا، پھر اس ملک میں سب کے رائٹس کرٹیل ہوں گے. دیکھیں قاسمی صاحب، یہ بات تو بڑی بنیادی ہے کہ اگر احتجاج کوئی پرامن کرتا ہے اور سول سوسائٹی احتجاج کرتی ہے اور احتجاج کے مقاصد بڑے واضح ہوتے ہیں تو حکومتوں کو، اداروں کو، پولیس کو اس احتجاج کو طاقت کے زور پہ نہیں روکنا چاہیے. اور پھر حکومت کو یہ دو چیزیں بھی الگ الگ کر دینی چاہیے. ایک پرامن احتجاج ہے، ایک پرتشدد احتجاج ہے. ایک کال اس لیے ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکراؤ کی کیفیت ہے، دوسری طرف لوگ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر بیٹھے ہیں. اگر ایون پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہے اور ایک جگہ کا تعین کر لیا جائے کہ اس جگہ سے احتجاج آگے نہیں ہوگا، تو پی ٹی آئی کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. دیگر سول سوسائٹی ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، تو ان کو جب آپ احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو پینک ہوگا، ایک کیوس پیدا ہوگا. اس سے آپ کے کوئی جمہوریت کی نہ خدمت ہو سکتی ہے، نہ ملک کے اندر جو ڈائلاگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہو پاتا ہے، بلکہ پھر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں اطراف سے انتہا پسندی کا رویہ سامنے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، حکومت ان چیزوں کو ہینڈل کرے، ٹیکل کرے، بات چیت کرے، ڈائلاگ میں انگیج کرے. اور اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اور حکومت سمجھتی ہے کسی سمٹ کے موقع پہ کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت حکومت کو کرنا میرے خیال میں ضروری ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو خبر اب ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے 25 سے پہلے ہی کروائی جائے، اور ابھی بھی اس خبر کی نہ وہ تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم کوشش تو کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے ملک صاحب؟ کیا یہ 25 تاریخ سے پہلے ترمیم ہو جائے گی؟ حکومت کے نمبر پورے ہو گئے ہیں؟ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے قاسمی صاحب، ابھی نمبرز کا حکومت دعوے دار ہے کہ نمبرز پورے ہو چکے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 18 سے 22 کے درمیان یہ ترمیم منظور کروانے کے لیے حکومت جو ہے مکمل کوشش کرے گی. اب نمبرز پورے ہوتے ہیں، ترامیم ہو پاتی ہیں، یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ایک سوال موجود ہے. لیکن اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے ہوئے تو یقینی بات ہے 25 سے پہلے کروائے گی، اور ہر حال میں 18 سے 22 کے درمیان اس کو کروانے کی کوشش کی جائے گی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت شاید نمبرز پورے کر چکی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، حکومت کے پاس بہت کچھ دینے کو ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس شاید بہت کچھ دینے کو نہیں ہوتا. پھر جو ماحول ہے تو سیاسی ماحول پاکستان کے اندر، اس میں پی ٹی آئی کا گلہ شکوہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ
ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے، انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، ان کے لیے بھی ایک بڑا ایک چیلنج ہے کہ وہ ہر صورت نمبر پورے کریں اور یہ ترمیم کروا لیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر آپ ریشو نکالیں تو 55 اور 45 کا ریشو نکالا جا سکتا ہے۔ حکومت کے پاس جو ہے اس ترمیم منظور کروانے کے لیے جو طاقت ہے یا جو ان کے امکانات ہیں وہ 55% ہے۔ ٹھیک، اچھا اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اگلی جو ممکنہ آئینی عدالت ہے اس کے وہ چیف جسٹس کے طور پہ سامنے آ جائیں، حکومت ان کو تعینات کر دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ممکنات میں سے ہے اس وقت؟ دیکھیں قاضی صاحب یہ امکان تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اگرچہ قاضی صاحب بھی انکار کر چکے ہیں، اگرچہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہی، ان میں جب یہ چیزیں زیر بحث آئیں تو اس میں حکومت نے بھی کوئی کھل کے واضح طور پہ ایسا نہیں کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے، لیکن حکومت کے جو ٹاپ کلاس حلقے ہیں ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئینی عدالت کے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بہت سے ایسے سیاسی فیصلے جو کر رہی ہے اسے ٹاپ لیڈرشپ تک محدود رکھا گیا ہے۔ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، ان تک بھی یہ چیزیں موجود نہیں ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے، کیونکہ اگر پلاننگ کی گئی ہے اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوگا، اگر وہ نہیں ہوتی دوسری آپشن کیا ہوگی، تیسری آپشن کیا ہوگی، ساری آپشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکزی لیڈرشپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، ان کے مابین کافی حد تک اس پہ اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا اور پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری باتوں میں اتفاق بھی ہوا، بریفلی اگر آپ بتا سکیں یہ اتحاد آپ کو آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر کیا ہو سکتا ہے کہ مولانا حکومت کے ساتھ چلے جائیں اور دوبارہ وہی تلخیاں شروع ہو جائیں جو پہلے پی ٹی آئی اور مولانا کے مابین تھیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پوچھا گیا کئی بار کہ آپ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن میں یا انتخابات میں حصہ حکومت میں جانے کے لیے حصہ لیتا ہوں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ اگر کرنے جا رہی ہے تو اسے حکومت میں بھی جانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ آخری موقع تک یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی جائیں گے، یہ امکان ہر وقت موجود رہے گا کہ حکومت کا ساتھ دے سکتے۔